السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں قرآن کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل لوگ، نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے حلم کے بارے میں، برداشت، تحمل اور عفو درگزر کے بارے میں، دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں۔ حلم ایک بڑی پیاری صفت ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، عفو درگزر سے کام لینے والا ہے۔ لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا، ان کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ان کو ایک معین مدت تک کے لیے ڈیل دیتا ہے، ان کی فوری پکڑ نہیں کرتا بلکہ حلم سے کام لیتا ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ اللہ کے ساتھ اولاد کو منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی روزی بند نہیں کرتا، ان کی صحت نہیں چھینتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے اور تحمل سے کام لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، وہ معاف کرنے والا، درگزر سے کام لینے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ جہالت میں آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کو اشتعال دلاتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو بڑی ناگوار ہوتی ہیں، تو آپ غصہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں، بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ کر اس سے درگزر کریں اور اس سے کنی کترائیں اور اس سے ایوائڈ کریں کہ یہ لا علم انسان ہے، جاہل ہے، اس کو شعور نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں، کیوں الجھوں، اپنا وقت کیوں برباد کروں اور اپنا ذہنی سکون کیوں برباد کروں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے تحمل والے، برداشت والے، عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان ہوئی تورات میں، انجیل میں، وہ یہی تھی کہ وہ برداشت کرنے والے ہوں گے، حلم والے ہوں گے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ بہت سے واقعات ہیں سیرت طیبہ میں آپ کے عفو درگزر کے، لیکن ایک دو واقعات میں ذکر کروں گا۔ ایک دفعہ کچھ یہودی آئے تو آ کے انہوں نے اللہ کے نبی کو السلام علیکم کی بجائے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر نعوذ باللہ موت طاری ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں کہا وعلیکم، اور تم پر ہو۔ تو حضرت عائشہ پاس تھیں تو انہوں نے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آئے، انہوں نے آپ کو ایسے ایسے کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، تو میں نے اس کا جواب دے دیا وعلیکم، تم پر ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدتمیزی پہ کوئی اشتعال سے کام نہیں لیا، کوئی بہت زیادہ ریٹیلیٹ نہیں کیا، بلکہ وعلیکم کہہ کر بات ختم کر دی کہ تم پر۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ، میں نے ان کا جواب ان کو لوٹا دیا۔ اسی طرح ایک عرابی آیا، بدو آیا، اس مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، جو کہ بڑی ایک بدتمیزی والا کام ہے کہ مسجد میں آ کے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اللہ کی تسبیحات ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے روکا صحابہ کو، تو کہا نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو، تحمل سے کام لیا۔ جب پیشاب اس نے کر لیا تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو سمجھ کے چلا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کی رحمت سے آپ بڑے نرم خو ہیں، اگر آپ کہیں تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو ان صحابہ نے آپ کے قریب بھی نہیں بیٹھنا تھا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی شخصیت کو نرمی والی شخصیت بنایا تھا. آپ نرم تھے، آپ بدلہ لینے والے نہیں تھے، آپ اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، آپ نرم طبیعت کے تھے، نرم گفتگو کرنے والے تھے، غصہ کرنے والے نہیں تھے بے جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بھی بیان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اہل ایمان غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نرم دل تھے، نرم طبیعت کے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے، آپ سے متاثر ہوئے اور آپ کی باتیں وہ بڑی غور سے سنتے تھے، کیونکہ آپ نرم طبیعت کے انسان تھے. ہم بھی اگر نرم طبیعت کے انسان ہوں گے، لوگ ہماری باتیں بھی کیوں نہیں سنیں گے؟ تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور ایک گفتگو کے اندر ایک مٹھاس پیدا کریں، لوگوں کو معاف کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، بدلہ لینے کی قوت ہونے کے باوجود آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت زیادہ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن سب سے احسن یہی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اسی طرح منافق کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، یعنی غصے میں پھٹ پڑنا اور گالم گلوچ شروع کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے بلکہ منافقین کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلم کی صفت عطا کرے، دوسروں کو معاف کرنے کی صفت عطا کرے، اور ہم دوسروں کو برداشت کریں، دوسروں کی جہالت کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.